حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو جو خط آپ نے کوفہ آنے کے بعد جب 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو آپ نے جب کوفہ کا نظارہ الگ دیکھا تو اس وقت آپ نے فوراً امام حسین کو خط لکھا اور وہ خط روانہ کر دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے وہ خط روانہ کیا اور قاصد اس خط کو لے کر چلا گیا، ادھر آپ حضرات نے سنا کیا کیا معاملات ہوئے، شہادتیں ہوئیں۔ تو جب جیسے ہی مسلم کی شہادت ہوئی ویسے ہی خط امام علی مقام کے پاس پہنچا مدینۃ المنورہ میں۔ خط پہنچا، امام نے خط دیکھا تو خط میں لکھا تھا آقا حسین یہ جو کوفی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے طرفدار ہیں اور یہ آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، اور یہ آپ کی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم سیدوں پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لہٰذا آپ دیر نہ کرتے ہوئے آپ فوراً روانہ ہو جائیں اور کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام علی مقام نے جب خط میں یہ پڑھا، ادھر حضرت مسلم بھی شہید، آپ کے بچے بھی شہید، اور ادھر مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر امام علی مقام نے اپنے بچے علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا سامان سفر تیار کر لو، نانا کے مدینے کو الوداع کہنا۔ آج کا جو بیان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ امام علی مقام سے مدینہ کیسے چھوٹا، اور امام علی مقام مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر اس وقت بھی یزید کے خطوط پر خطوط، خط پر خط، حسین یا تو مدینہ چھوڑ دو یا نانا کے مدینے کی بے ادبی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین یا تو مدینے سے چلے جاؤ نہیں تو مدینے میں خون خرابہ ہوگا، یا تو مدینے سے چلا جاؤ نہیں تو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جائیں گے، یا تو مدینے سے چلے جاؤ نہیں تو مسجد مدینے کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی، یا تو مدینہ چھوڑ دو اور نانا کے مدینے میں چین و سکون چاہتے ہو تو مدینے سے نکل جاؤ۔ یہ امام علی مقام کو حکم دیا گیا معاذ اللہ۔ تو حاکم مدینہ ولید بن عتبہ جو کہ محب اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے، انہوں نے امام علی مقام کو دریافت کیا اور بلایا اپنے گھر، اور جب امام علی مقام کو اپنے گھر بلایا تو چونکہ وہ محب اہل بیت تھے تو امام علی مقام رات کے وقت میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پورا مدینہ ایک الگ ہی جو ہے رنگ میں تھا، پورے مدینے میں چین و سکون، پورے مدینے میں رحمت ہی رحمت، آج بھی وہاں پر رحمت ہے اور صبح قیامت تک وہاں پر رحمت رہے گی، اس لیے کہ وہ شہر آقا کا شہر ہے۔ دنیا کے تمام شہروں میں اگر سب سے اچھا شہر کوئی ہے تو وہ مدینۃ المنورہ ہے۔ کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، لیکن عاشقوں کو مدینۃ المنورہ پسند ہے۔ تو آج بھی وہاں پر رحمت ہے، تو پورا مدینہ رحمت میں ہے، لوگ نماز عشاء ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں۔ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر حاکم مدینہ ولید نے امام علی مقام کو دریافت کیا، حسین ابن علی تشریف لے کر آئیے، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امام علی مقام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حاکم مدینہ ولید کے پاس گئے، اور جانے کے بعد دونوں میں بات ہوئی تو حاکم مدینہ جو تھے انہوں نے کہا، محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا آقا آپ میری جگہ پر بیٹھیے، میں نیچے بیٹھتا ہوں، چونکہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، میں خادم ہوں، آپ مخدوم ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں۔ تو امام علی مقام کو انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنے جگہ پر اونچے مقام پر بیٹھایا اور خود نیچے بیٹھے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور یزید نے خط بھیجا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، آپ اس کی بیعت کر لیں۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، یہ سب بیعت کر لیں یزید کی، اور نہیں کی تو اس نے ایسا ایسا خط میں لکھا ہے۔ میرے آقا امام نے اتنا سنا تو آپ کا جو چہرہ تھا وہ غصے سے لال ہوا، چہرے پر جلال اللہ اکبر آ گیا، اور ہاشمی شیر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ایک ناپاک ہاتھ میں یہ پاک ہاتھ نہیں جا سکتا،
اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں سے زنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں سے شراب پی گئی ہے، اس کے ہاتھوں سے جوا کھیلا گیا ہے، ان ہاتھوں نے نبی کی انگلیوں کو پکڑا ہے، ان ہاتھوں نے قرآن پڑھا ہے، ان ہاتھوں نے یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے۔ حسین اس کی بیعت کبھی نہیں کر سکتے، اس کو کہہ دو توقع نہ رکھے امام حسین سے بیعت کرنے کی۔ حسین ابن علی کہتے ہیں اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، ایک علی کا لال فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ فاطمہ کا لال فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ دوڑتا ہو، جس کی رگوں میں حضرت مولا کائنات کا خون دوڑتا ہو، وہ کیسے ایک ناپاک ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ دے سکتا ہے؟ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، میرے آقا امام نے کہا اس سے کہہ دو بیعت نہیں کریں گے، حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ، تو خط میں لکھا تھا یا تو بیعت کر لو یا تو پھر مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو بیعت کر لو نہیں تو نانا کے مدینے میں خون خرابہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا امام نے جب خط پڑھا، اللہ اللہ، میرے آقا امام جانتے تھے کہ مدینہ المنورہ میں بے حرمتیاں ہونے والی ہیں، مدینہ المنورہ میں اللہ اکبر وہ خون خرابہ کرنے والا ہے، اور امام حسین کو سب کچھ پسند ہے لیکن نانا کے مدینے کی بے ادبی پسند نہیں ہے، سب کچھ پسند ہے لیکن نانا کے مدینے کی بے حرمتی پسند نہیں ہے۔ وہ مدینہ جہاں پر میرے آقا تشریف فرما ہے، وہ مدینہ جس مدینے کی سرزمین پر حجرہ عائشہ میں جو جنتی ٹکڑا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے، اور میرے آقا کی پشت مبارک، میرے آقا کی پیٹھ مبارک جس جگہ سے ٹچ ہے وہ زمین عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس مدینے کی بے حرمتی میرے آقا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس مدینے کی بے حرمتی حسین ابن علی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی سے محبتیں کرنے والوں، خط میں لکھا تھا حسین یا تو مدینہ چھوڑ دو، یا تو مدینے کی بے حرمتی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو مدینہ چھوڑ دو، یا تو مدینے کی بے ادبی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا امام نے کہا مدینے کی بے ادبی برداشت نہیں ہے، مدینہ المنورہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اللہ، میرے آقا حاکم ولید کے مکان سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام اپنے بیٹے علی اکبر کو دیا، پاس میں بلایا اور کہا بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، صبح نانا کے مدینے کو الوداع کہنا ہے۔ بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، صبح نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، صبح نانا کے مدینے سے نکلنا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا امام نے اپنی بہن سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت سیدہ زینب کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میری بہن سامان سفر تیار کرو، صبح نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس کے نانا کا مدینہ، جس کے بابا کا مدینہ، جس کی ماں فاطمہ کا مدینہ، اللہ اکبر، آج اسی حسین ابن علی کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج اسی حسین ابن علی سے کہا جا رہا ہے اگر مدینے سے نہیں گئے تو مدینے کی بے ادبی کی جائے گی، اگر مدینے سے نہیں نکلے تو مدینے کی بے حرمتی کی جائے گی۔ مجھے بتاؤ آج اگر کسی کے مکان سے کسی کو نکالا جائے، اللہ اکبر، کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو جس کے نانا کا مدینہ، جس کے بابا کا مدینہ، جس کی ماں فاطمۃ الزہرا کا مدینہ، جب اس کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ اللہ، اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میرے آقا کہتے ہیں بہن زینب سامان سفر تیار کر لو، صبح نانا کے مدینے کو الوداع کہنا ہے اور مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہیں، مدینے کی جدائی کا درد ہے کہ مدینہ چھوٹ جائے گا۔ جس مدینے میں امام حسین کا بچپن گزرا ہو، جس مدینے میں امام حسین کی جوانی گزری ہو، جس مدینے میں اللہ اللہ امام حسین کی جوانی کے حالات و ایام گزرے ہوں، آج اسی مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، آج اسی مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کل تک جن گلیوں میں آقا امام علی مقام کھیلا کرتے تھے، کل تک جن محلات میں آقا امام کھیلا کرتے تھے، اللہ اللہ آج اسی مدینے کو چھوڑنے کی بات آئی ہے، آج اسی مسجد نبوی کو الوداع کہنے کی بات آئی ہے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، میرے آقا نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، نانا کے مدینے کو صبح الوداع کہیں گے۔ اللہ اللہ، پورا مدینہ سو رہا ہے، پورے مدینے میں ویرانی چھائی ہے، پورے مدینے میں سناٹا چھایا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، لیکن علی کا شیر جاگ رہا ہے، علی کا بیٹا جاگ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھر کے حالات دیکھو تو معلوم ہوگا، قرآن کو ہم کئی مہینے اللہ اکبر ذیل دان میں سی کر، کپڑے میں سی کر بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، سلپوں کی ہم جو ہے دیوار
دیواروں کی زینت بنا دیتے ہیں، الماریوں کی زینت بنا دیتے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، گھر کی عورتیں قرآن نہیں پڑھتی، گھر کی بچیاں قرآن نہیں پڑھتی، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، آج ہماری قوم کے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آج ہماری قوم کے پاس نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، آج ہماری قوم کے پاس پوسٹیں پڑھنے کا ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا، ٹائم نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ اللہ اللہ، کتنے بزرگ ہمارے ایسے ہیں، اللہ اکبر، جو سوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ جب ہمارے بزرگ یہ کر سکتے ہیں تو نوجوان کیوں نہیں کر سکتے؟ نوجوان نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، پورا مدینہ سو رہا تھا، پورے مدینے میں سناٹا تھا، ہر طرف ویرانی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ علی کا یہ شعر جاگ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی کہ مدینے کو الوداع کہہ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ کر جایا جائے گا۔ کس طریقے سے مدینہ چھوڑوں، کس طریقے سے مدینے جاؤں؟ آج اگر انسان اپنا وطن چھوڑ کر جاتا ہے، ذرا پوچھو تو صحیح اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کوئی اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، ذرا پوچھو تو صحیح اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، جس حسین ابن علی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا مدینہ ہو، جس حسین ابن علی کو اپنی جان سے زیادہ گنبد خضرا پیارا ہو، اور جس گنبد خضرا میں حسین ابن علی کا نانا تشریف فرما ہو، آج اسی حسین کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ حسین ابن علی، اللہ اکبر، صرف اپنے نانا کی امت کی خاطر، صرف اپنے نانا کے مدینے کی خاطر کہ مدینے کی بے حرمتی نہ ہو، مدینے کی بے ادبی نہ ہو، اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ یزید کی بیعت تو نہیں کی جائے گی لیکن مدینہ چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، آج کے دور میں ہر انسان کو اپنا شہر پیارا ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا ملک پیارا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اور ڈاکٹر اقبال نے یہ پیغام دیا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، اس لیے کہ تمہارا فرض ہے، تم اس ملک میں رہ رہے ہو، اس کی زمین پر رہ رہے ہو، آسمان کے تلے رہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اگر اس کی خاطر جان دینے کی بات آئے تو تیار ہو جاؤ، اس کی حفاظت کرو، وہ تمہارا ملک ہے، تم اس سے محبت کرو۔ نبی کونین فرماتے ہیں حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہوا کرتی ہے، اپنے وطن عزیز سے محبت کیا کرو۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں، لیکن جتنا پیارا ہمیں ہندوستان ہے، جتنی محبت ہم ہندوستان سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہم مدینۃ المنورہ سے کرتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اپنی جان سے پیارا مدینۃ المنورہ بھی ہے، ہمیں اپنی عزت سے پیارا مدینۃ المنورہ بھی ہے۔ ہر انسان کو اپنا شہر پسند ہے، ہر انسان کو اپنا ملک پسند ہے، محلات پسند ہے۔ کسی نے کہا تھا دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے، مجھ کو راہ غبارے مدینہ پسند ہے، لالوں میں پسند ہے مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ تو اب مدینہ چھوڑنے کی باری آئی اور کہا بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کرو، صبح نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اب امام علی مقام نے اپنے بچے کو حکم دیا، اب علی اکبر 18 سال کی عمر شریف آپ کی، اور امام علی مقام کی اس وقت عمر تھی 56 سال کچھ مہینے کی، 56 سال یا 5 مہینے کی عمر تھی۔ 56 سال تو تواریخ میں آتا ہے اور مہینوں میں اختلاف ہے، تو 56 سال کی آپ کی عمر شریف تھی۔ اب ضعیفی کا عالم آنے والا تھا۔ 18 سال کا بیٹا علی اکبر، کہا گیا بیٹا سامان سفر تیار کرو، نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اپنی بہن زینب کو بلایا، کہا بہن زینب سامان سفر تیار کرو، نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے، نانا کے مدینے کو الوداع کہنا ہے۔ سیدہ زینب نے بھائی کی بات پر لبیک کہا، علی اکبر نے اپنے بابا کی بات پر لبیک کہا، اور لبیک کہتے ہوئے امام علی مقام گھر سے باہر نکلے۔ اور جب گھر سے باہر نکلتے ہی سیدہ زینب پیچھے سے آئیں۔
علی اکبر پیچھے سے آئے اور کہا حضور آپ اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امام علی مقام نے کہا جب مدینہ چھوٹ رہا ہے، جب مدینے سے جا رہا ہوں، اس مدینے کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا ہے، اس مدینے کی گلیوں میں میرے بھائی حسن کا بچپن گزرا ہے، اس مدینے کی گلیوں میں میری جوانی گزری ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے جو کہ مجھے جان سے پیارا ہے، مدینے سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جب مدینہ چھوٹ رہا ہے تو کیوں نہ ایک بار نانا کے روضے پر حاضری دے لی جائے، کیوں نہ ایک مرتبہ اپنی ماں کی تربت پر حاضری دی جائے، کیوں نہ اپنے بھائی حسن کی تربت پر حاضری دی جائے۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں امام علی مقام نے کہا بہن زینب جب ہم مدینے سے چلے جائیں گے تو دوبارہ کیا پتہ واپس آئیں کہ نہ آئیں، مدینے سے جانے کے بعد دوبارہ واپسی ہو کہ نہ ہو، حاضری ہو کہ نہ ہو، آج چلو نانا کے مدینے پر حاضری دے لیتے ہیں، چلو امی جان کی تربت پر حاضری دے لیتے ہیں، چلو بھائی حسن کی تربت پر حاضری دے لیتے ہیں، کیا پتہ دوبارہ ان کے مزارات پر حاضر ہونے کا وقت ملے کہ نہیں ملے۔ یہاں پر میں ایک ثبوت دیتا ہوا چلا جاؤں اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں مزارات پر جا کر مدد نہیں مانگنی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں مزارات پر نہیں جانا چاہیے، یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ مزارات پر جانا یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں بلکہ امام حسین کا طریقہ ہے، میرا اور آپ کا طریقہ نہیں حضرت علی اکبر کا طریقہ ہے، میرا اور آپ کا طریقہ نہیں سیدہ زینب کا طریقہ ہے۔ مزارات پر جا کر امداد مانگنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں۔ امام علی مقام نے کہا بھائی حسن کی تربت پر چلتے ہیں، امی جان حضرت فاطمہ کی تربت پر چلتے ہیں۔ سیدہ زینب سے جب اتنا کہا، سیدہ زینب کے قدموں پر ہماری مائیں قربان، ہماری بہنیں قربان، اس لیے کہ تواریخ میں بعد کربلا ایسی بہن قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ کتنے صبر والی تھی زینب جس نے اپنے بیٹوں کو بھی حضرت امام علی مقام پر قربان کر دیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ تو کرو، امام علی مقام نے کہا بہن زینب چلو نانا کی تربت پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کے ساتھ حضرت سکینہ بھی آئیں، امام علی مقام کے ساتھ حضرت علی اکبر بھی، حضرت اون محمد بھی، سیدہ زینب بھی، اللہ اللہ یہ سب ہیں، بیمار زین العابدین بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں امام حسن کے چشم و چراغ حضرت امام قاسم بھی ہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اہل بیت کا رات کے سناٹے میں اللہ اللہ مدینے کی گلیوں میں نکلا ہے، مدینے کی گلیوں میں نکلا تو فرشتے بھی رشک کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ وہ جنتی جماعت تھی جن پر اللہ کے رسول ناز کیا کرتے تھے، یہ وہ جنتی جماعت تھی جن پر اللہ کے رسول فخر کیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، رات کا سناٹا ہے، مدینے کی وہ گلیاں ہیں کل تک جن میں بچپن گزرا تھا، مدینے کی وہ گلیاں ہیں کل تک جن میں جوانی گزری تھی، مدینے کی وہ گلیاں ہیں جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں، مدینے کی وہ گلیاں ہیں جن کی ہر گلی میں اللہ اللہ کتنے فرشتے آ جائیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ چلے ہیں امام علی مقام اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میرے آقا اس کی تربت پر پہنچے ہیں کہ جس کے قدم کے نشان کو کبھی آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا، اس کی تربت پر پہنچے ہیں۔ اللہ اللہ جو سجدہ کرتی تھی تو نماز فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور دعا کرتی تھی پروردگار اتنی بڑی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی تجھے دل بھر کے سجدہ کر سکے، تیری جی بھر کے عبادت کر سکے۔ اس کی بارگاہ میں چلے ہیں جس کو مخدومہ کائنات کہتے ہیں، جس کو خاتون جنت کہتے ہیں، جس کو خاتون قیامت کہتے ہیں، جس کو ملکہ فردوس بری کہتے ہیں، جس کے قدموں کی دھول پر دنیا کی تمام عورتوں کی دستاریں اور تمام عورتوں کی جانیں قربان ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں چلے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس فاطمہ کی بارگاہ میں چلے ہیں، حوران بہشت بھی جس پر ناز کرتی ہیں، حوران بہشت بھی جس پر فخر کرتی ہیں، اس فاطمہ کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ اللہ اللہ جو ہی حضرت فاطمہ کی تربت پر نظر پڑتی ہے، امام علی مقام رو کر عرض کرتے امی جان تمہارا بیٹا حسین آیا ہے، امی جان آپ کا شہزادہ حسین آیا ہے، اپنے بچے کا آخری سلام قبول کر لو۔ اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر اور جنت البقیع میں ہاتھ باندھ کر تربت فاطمہ پر کھڑا ہے، قبر فاطمہ پر کھڑا ہے۔ اللہ اللہ اور امام حسین نے بیان کیا ہے امی جان آپ کا شہزادہ حسین آیا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اللہ اللہ
بیٹا جس کو آپ نے اپنا دودھ پلایا ہے، جس کو آپ نے اپنی کوکھ میں رکھا تھا، آپ بڑی محبت کرتی تھی اپنے بیٹے سے، امی جان اپنے بچے کا آخری سلام قبول کر لو، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی تربت پر حاضری نہ دے سکے، دوبارہ یہ آپ کا بیٹا آپ کی تربت پر حاضر نہ ہو سکے۔ امی جان آج سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور دعا دو میں کربلا کے لیے نکلوں گا، دعا دو میں کوفہ کے لیے نکلوں گا، دعا دو اللہ مجھے صبر پر استقامت عطا فرمائے، اللہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کی اور شہید ہونے کی، اور نانا جان کی وہ بات کہ بیٹا حسین میرے دین کی لاج رکھنا، اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے۔ امی جان آپ کا بیٹا دوبارہ آپ کی تربت پر حاضری نہ دے سکے گا۔ میرے آقا امام رو رو کر عرض کرتے ہیں امی جان اپنے بچے کا سلام قبول کر لو۔ سسکیاں جاری ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں، علی اکبر بھی رو رہے ہیں، علی اصغر بھی رو رہے ہیں، حضرت شہربانو بھی رو رہی ہیں، اور محمد کی بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، اس لیے کہ آخری بار تربت پر حاضری دینے آئے ہیں۔ ماؤں سے محبتیں کرنے والوں اور اپنے دل میں ماں کی محبت کا درد رکھنے والوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر جن سے جس کی ماں جدا ہوتی ہے، جب وہ اپنی ماں کی تربت پر جاتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے، لیکن یہاں تو عالم کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو جن کی والدائیں انتقال کر گئی ہیں، اللہ اکبر، فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، نماز پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرو، نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرو، نماز پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو جائے ماں کی ممتا کیا ہے، اگر تم کو پتہ چل جائے ماں کی محبت کیا ہے، تو زندگی بھر ماں کے قدموں میں پڑے رہو گے، زندگی بھر ماں کی غلامی کرتے رہو گے۔ ماں وہ چیز ہوتی ہے، ماں کی محبت وہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، جب تم چھوٹے تھے تو ماں خود گیلے میں سوتی تھی، تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی، یہ وہی ماں ہے اللہ اکبر کہ خود بھوکی رہتی تھی اور تمہیں کھلاتی تھی۔ ماؤں سے محبتیں کرنے والوں اور ماں کی محبت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ دنیا کی ماؤں کا عالم ہے، یہ دنیا کی ماؤں کی محبت ہے کہ بیٹا تڑپتا ہے جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، لیکن سیدہ تیرے قدموں پر ہماری جانیں قربان، سیدہ تیرے قدموں پر ہماری مائیں قربان، سیدہ کائنات تیرے قدموں پر ہماری بہنیں قربان۔ آج علی کا لال آیا ہے، فاطمہ کا بیٹا آیا ہے اور آخری سلام پیش کرنے آیا ہے، دوبارہ تربت پر حاضر نہ ہوگا۔ یہ عرض کرتے ہیں امی جان اپنے بچے کا آخری سلام قبول کر لو، اب آپ کا یہ بیٹا دوبارہ آپ کی تربت پر حاضری نہ دے سکے گا۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب بھی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا امی جان میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اور آپ نے مجھ سے جو کہا تھا، بیٹی زینب میں بھی ایک مرتبہ دین کی خاطر نکلی تھی تو میری گود میں حسین تھا اور حسن تھا، تو بھی دین کی خاطر نکلے گی تو تیری گود میں اون و محمد ہوں گے، تیری گود میں اون و محمد ہوں گے، میرے بچے بھی دین کی خاطر شہید ہوں گے، تو بھی اپنے بچوں کو دین کی خاطر شہید کر دینا، لیکن میری بیٹی زینب اپنے بھائی کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے بھائی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں سیدہ زینب بیان کر رہی ہیں امی جان آپ کی بیٹی زینب آئی ہے، ذرا اس کا آخری سلام قبول تو کر لو، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کی یہ بیٹی آپ کی تربت پر حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ زینب عرض کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی، تربت فاطمہ تھرانے لگی، تربت فاطمہ اللہ اکبر تھرانے لگی اور قبر سے آواز آتی ہے بیٹا حسین نہ رو، زینب نہ رو، میرے بیٹو جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، میرے بیٹو جاؤ میرا صبر تمہارے ساتھ ہے، میرے بیٹو جاؤ میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، آج کا بیٹا جب پردیس جاتا ہے اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اللہ اللہ، ماں کھانا تو کھاتی ہے لیکن دل بیٹے پر لگا رہتا ہے، باپ کھانا تو کھاتا ہے لیکن دل بیٹے پر لگا رہتا ہے، تڑپ سی رہتی ہے بیٹے نے کیا کیا ہوگا، بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، بیٹا کس حال میں ہوگا۔ یہ تو پردیس جانے کی بات ہے، ذرا ہماری ماؤں سے پوچھو اور اپنی ماؤں سے پوچھو، بچہ جب رات میں گھر سے باہر ہوتا ہے اور 11-12 کے بعد جب بچہ آتا ہے اس وقت تک والدین پر کیا گزرتی ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں نوجوانوں، زیادہ رات میں اللہ اکبر گھومنے کی عادت بند کرو اور وقت کے ساتھ اپنے گھروں پر رہا کرو، اس لیے کہ جب تک تم گھر پر نہیں جاتے والدین تڑپتے رہتے ہیں، والدین کو بے چینی ہوتی رہتی ہے، بچہ کس حال میں ہوگا، کہاں پر ہوگا، کیا کرتا ہوگا۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، یہ تو دنیا کے بچوں کا عالم ہے، دنیاوی انسانوں کا عالم ہے۔ سیدہ کائنات کی تربت پر آج ان کا بیٹا حسین آیا ہے جس کو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے اور عرض کرتے ہیں امی جان آخری سلام قبول کر لو۔ تربت سے آواز آتی
فرماتی ہے بیٹا جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، زینب اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا، زینب اگر بچوں کو قربان کرنے کی بات آئے تو اپنے بچوں کو قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، جب اجازت لی ہے اور کہا امی جان اجازت دیں، ہمیں کربلا جانا ہے، ہمیں کوفہ جانا ہے، اور اجازت لی ہے، اور اجازت لینے کے بعد اب چلے ہیں اس کی تربت پر۔ کس کی تربت پر؟ جس کو امام علی مقام اپنا استاد کہا کرتے تھے، جو امام حسین کو اپنا بازو کہا کرتا تھا، اپنی طاقت کہا کرتا تھا، اس کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ جس کو ظالموں نے زہر دے کر شہید کیا تھا، اس کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جس کو کشتی کے وقت میرے آقا جس کو کشتی لڑوایا کرتے تھے امام حسین کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ جو میرے آقا کی زلفوں کو پکڑ کر اپنی لگام بنایا کرتا تھا، اللہ اللہ، کس کی بارگاہ میں چلے ہیں؟ امام علی مقام اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں چلے ہیں۔ کون ہیں امام حسن؟ اللہ اللہ، سیدہ کائنات کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ کون ہے امام حسن؟ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اپنے بھائی کی تربت پر چلے ہیں۔ اللہ اللہ، جو ہی تربت پر نظر پڑتی ہے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ مدینہ چھوٹنے والا ہے، مدینے سے رخصتی ہونے والی ہے، مدینے سے الوداع کہنے والے ہیں، تربت حسن پر چلے ہیں۔ اور جس وقت امام حسن کی تربت پر نظر پڑتی ہے، امام حسین کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، سیدہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حسن، آپ کا بھائی حسین آیا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بھیا حسن، آپ کی بہن زینب آئی ہے، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو، ہو سکتا ہے آپ کا بھائی حسین قیامت تک دوبارہ آپ کی تربت پر حاضری نہ دے سکے۔ بھائی حسن، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو، آپ کا وہی بھائی آیا ہے جس کو آپ نے اپنی طاقت بتایا تھا، آپ کا وہی بھائی آیا ہے جو آپ کو اپنا استاد مانتا ہے، آپ کا وہی بھائی آیا ہے۔ اللہ اللہ، باپ کے بعد جس کو درجہ اگر کسی نے دیا ہے تو حسین نے آپ کو دیا ہے۔ بھیا حسن، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ یہ آپ کا بھائی آپ کی تربت پر حاضر نہ ہو سکے۔ بھائی ہمیں کوفہ جانا ہے، ہمیں رن کے لیے جانا ہے، ہمیں رن کے لیے جانا ہے، ہمیں کربلا کے لیے جانا ہے، یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، بھیا حسن اجازت دے دو کربلا جانے کی، بھیا حسن اجازت دے دو کوفہ جانے کی۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں امام حسین عرض کر رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے اور دل میں غم تھا مدینہ چھوڑنے کا، دل میں تڑپ تھی مدینہ چھوڑنے کی۔ اللہ اللہ، امام حسن کی تربت سے آواز آتی ہے بھائی حسین جاؤ جاؤ، ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں، جاؤ جاؤ، تمہیں اجازت دیتے ہیں، جاؤ نانا کے دین کی حفاظت کرو، جاؤ نانا کے دین کو بچاؤ، جاؤ مذہب اسلام کو پہرا دو۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں جب اجازت ملی ہے امام علی مقام کی تربت سے، پھر میرے آقا امام چلے ہیں اس کی بارگاہ میں، کہ جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آیا کرتے ہیں۔ اور جو ایک مرتبہ آ گیا، جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا، قیامت تک اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ صبح شام 70,000 فرشتے جس کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، اس روضے کو مدینۃ المنورہ کے اندر گنبد خضرا کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اب چلے آقا امام ان کی تربت پر، اور جب بھائی حسن کی تربت سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد جب یہ چھوٹا سا قافلہ نبی کونین کے گنبد کی طرف چلا، پھر قدم ڈگمگانے لگے۔ اللہ اکبر، اس حساب سے نہیں کہ ڈر کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، بلکہ نانا کی تربت دیکھیں گے تو حال کیا ہوگا، گنبد خضرا دیکھیں گے تو حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس گنبد خضرا کے سائے میں، جس گنبد خضرا کی موجودگی میں، جس گنبد خضرا کے قریب میں امام حسین پلے بڑے ہوں، اللہ اللہ، نانا کے روضے پر دن و رات حاضری ہوتی ہو۔ آج نانا کے روضے کو چھوڑنا ہے، آج مدینۃ المنورہ کو چھوڑنا ہے۔ جب بندہ اپنے شہر کو چھوڑتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے، کئی 100 کلومیٹر چلا جاتا ہے، تب تک اس کے ذہن میں اس کا شہر رہتا ہے، اس کا محلہ رہتا ہے، لیکن یہ شہر تو شہروں سے لاجواب ہے، یہ مدینہ تو تمام محلات سے لاجواب ہے۔ اس مدینے کو چھوڑنے کی بات آئی ہے، میرے آقا چلے ہیں اس کی تربت پر، جس کی زلفوں کو پکڑ کر امام علی مقام، اللہ اللہ، امام علی مقام لگام بنایا کرتے تھے اور جو پیدل چلتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آ گیا، یہ میں بچپن میں عرض نہیں کر پایا تھا، امام علی مقام کا بچپن، عید کا موقع آ گیا، میرے آقا امام نے کہا نانا جان، تمام
حضرات اپنے اپنے سواریوں پر چلتے ہیں، ان کے گھوڑے ان کی سواری ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں لگام بھی ہوتی ہے، ہماری سواری کیا ہوگی؟ میرے آقا اللہ اکبر، میرے آقا پشت کے بل نیچے آئے اور کہا بیٹا میرے کاندھوں پر بیٹھ جاؤ، میں ہی تمہاری سواری بن جاؤں گا، میرے کاندھوں پر بیٹھ جاؤ، میں ہی تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ عرض کی نانا جان جب لوگ سواری پر بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوتی ہے، نانا جان ہمارے ہاتھ میں کون سی لگام ہوگی؟ ہماری لگام کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا حسن بیٹا حسین تم میری زلفوں کو پکڑ لو، وہی تمہاری لگام ہو جائیں گی، تم میری زلفوں کو پکڑ لو وہی تمہاری لگام ہوگی۔ نبی کے کونین سے محبتیں کرنے والوں چلے ہیں اس کی بارگاہ میں، اللہ اللہ کہ جس کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، جس کو خطاب ملا ہے احمد و محمود کا، سراج و بشیر کا، ہادم و مہدن کا، خلیل کا، حبیب کا، مصطفیٰ کا، شمس الضحیٰ کا، بدر الدجا کا، خاتم النبیین کا، جس کو خطاب ملا ہے اس کی بارگاہ میں چلے ہیں آقا امام کہ جس نے منبر کو چھوڑ کر خطبے کو چھوڑ کر جب حسین گر گئے تھے تو پہلے خطبہ بند کیا تھا اور امام علی مقام کو اٹھایا تھا، اس کی بارگاہ میں چلے امام کہ دنیا جس کو کہتی تھی حسین میرا ہے حسین میرا ہے، ابو بکر صدیق بولے حسین میرا ہے، حضرت عمر بولے حسین میرا ہے، عثمان غنی بولے حسین میرا ہے، مولا علی بولے حسین میرا ہے، حضرت طلحہ بولے حسین میرا ہے، حضرت زبیر بولے حسین میرا ہے، سعد ابن ابی وقاص بولے حسین میرا ہے، عبد الرحمن ابن عوف بولے حسین میرا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح بولے حسین میرا ہے، سلمان فارسی بولے حسین میرا ہے، انس ابن مالک بولے حسین میرا ہے، اور آج کی تاریخ میں عبد القادر جیلانی بولے حسین میرا ہے، معین الدین غریب نواز بولے حسین میرا ہے، صابر کلیری بولے حسین میرا ہے، وارث دیوا بولے حسین میرا ہے، اسماعیل سا قادری محبوب سبحانی بولے حسین میرا ہے، اعلیٰ حضرت بولے حسین ہمارے ہیں، لیکن سب نے کہا حسین میرا ہے حسین میرا ہے۔ چلو نبی کی بارگاہ میں نبی نے کیا کہا ہے؟ جب سب نے کہا حسین میرا ہے حسین میرا ہے تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ چلیں ان کی بارگاہ میں، جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے، جو ہی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں پورے قافلے کی چیخیں نکلتی ہیں، اور ایک قافلے میں ایک آہ برپا ہوتا ہے، ایک کوہرام برپا ہوتا ہے، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر کہتے ہیں نانا آپ کا نواسا حسین آیا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں نانا آپ کی نواسی حسین آئی ہے۔ امام حسین جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس لیے کہ کل تک جس گنبد خضرا کے سائے میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، آج اگر حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، ان سے پوچھو تو ذرا ان کو اتنا درد تب نہیں ہوا ہوگا جب اپنے والدین سے جدا ہوئے ہوں گے، اپنے دوستوں سے جدا ہوئے ہوں گے، اپنے گھر کو چھوڑا ہوگا، اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد گنبد خضرا چھوڑنے پر ہوتا ہے، جتنا درد مدینہ المنورہ چھوڑنے پر ہوتا ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کیا دوبارہ حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں یا رسول اللہ دوبارہ بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے، یہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں یا رسول اللہ اس بار بلایا ہے دوبارہ بھی بلا لینا، اس بار بلایا ہے آگے بھی بلا لینا۔ یہ گنبد خضرا کا عالم ہے۔ ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے گنبد خضرا کی جدائی میں، وہ تڑپتا ہے مدینہ المنورہ کی جدائی میں، لیکن جس کے نانا کا مدینہ ہو، جس کی ماں فاطمہ کا مدینہ ہو، جس کے بابا علی کا مدینہ ہو، آج وہ مدینہ چھوڑنے والا ہے۔ حاجی مدینہ چھوڑے وہ تڑپتا ہے، عمرہ کرنے والا مدینہ چھوڑے اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ بتاؤ حسین پر کیا بیتی ہوگی جس کا بچپن مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو۔ عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا نواسا حسین آیا ہے جس نے آپ کی زلفوں کو اپنی لگام بنایا تھا، آپ کا نواسا حسین آیا ہے جس نے آپ کے کاندھوں پر سواری کی تھی، آپ کا نواسا حسین آیا ہے جس کو راکب دوش پیمبر کہا جاتا ہے، آپ کا نواسا حسین آیا ہے جس کو آپ نے کہا تھا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے، جس کے لیے آپ کہتے تھے مجھے حسین اور حسن کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں جن کے لیے آپ نے کہا تھا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میرے نانا آپ کا نواسا حسین آیا ہے، اس کا آخری سلام قبول کر لو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا نواسا یہ دوبارہ آپ کی تربت پر سلام پیش نہ کر سکے۔ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کر لو اور اجازت دو مجھے کربلا
کربلا جانے کی، اجازت دو مجھے مدینۃ المنورہ چھوڑنے کی۔ اللہ اللہ، چھوڑنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن دل تڑپ رہا تھا، نانا کی امت کی خاطر چھوڑنا تھا، اور عرض کرتے ہیں نانا جان اجازت دو، آپ کا نواسا مدینے سے جا رہا ہے، اس کو دعائیں دو کہ صبر پر استقامت اللہ عطا فرمائے، صبر پر طاقت اللہ عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان آپ کی نواسی زینب بھی آئی ہے، آپ کی بیٹی سکینہ بھی آئی ہے، آپ کی بیٹی شہر بانو بھی آئی ہے، ان سب کو دعائیں دیجئے نانا جان، اس لیے کہ ہمیں کوفہ جانا ہے، ہمیں رن کے لیے جانا ہے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، یہ چھوٹا سا اہل بیت کا قافلہ گنبد خضرا کے قریب کھڑا ہے۔ آج اگر کوئی مدینہ جاتا ہے تو سنہری جالی کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، سنہری جالی کو دیکھتا ہے، کیا منظر ہے، جنت بھی جس پر قربان ہو، حوران بہشت بھی جس پر قربان ہو، فرشتے بھی جس پر قربان ہو، اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے اور ایک تڑپ سی بے چینی سی ہوتی ہے۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، امام علی مقام کا چھوٹا سا قافلہ یہ گنبد خضرا کے نیچے کھڑا ہوگا، مدینہ چھوڑنا ہے، مدینے کو جانا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے مدینے چھوڑنے کا، جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے نماز فجر کا، سسکیاں بڑھتی جاتی ہیں، آہو بکا بڑھتی جاتی ہے، اللہ اللہ دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ نبی کونین کا یہ نواسا نبی کونین کے مزار کے پاس کھڑا ہے اور نبی کونین کے مزار کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی باہوں میں لے لیا، اور باہوں میں لینے کے بعد عرض کی نانا جان میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، نانا جان مدینہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بیان کر دیا ہے مجھے شہید ہونا پڑے گا۔ اللہ اللہ، امام علی مقام اپنے نانا کے مزار کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ اللہ لیٹے ہیں، اور آپ کو نیند آئی ہے، نیند کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ میرے آقا خواب میں آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے بیٹا حسین اٹھو، بیٹا حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کی اولاد نہیں ہو، بیٹا حسین اٹھو، تم کسی کم طاقتور باپ کی اولاد نہیں ہو، بیٹا حسین اٹھو، تم تو حیدر کرار کی اولاد ہو، بیٹا حسین اٹھو، تم تو علی شیر خدا کی اولاد ہو، بیٹا حسین اٹھو، تمہارے بابا علی کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا تو فاتح خیبر بنا دیا تھا، تمہارے بابا علی کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا تو حیدر کرار بنا دیا تھا، تمہارے بابا علی کو ہم نے مکہ میں اٹھایا تھا تو شیر خدا بنا دیا تھا، خیبر کا فاتح بنا دیا تھا۔ بیٹا حسین اٹھو، آج تمہارا نانا تمہیں مدینے میں اٹھا رہا ہے، تمہیں شہید اعظم بنا دے گا، تمہیں شہیدوں کا سردار بنا دے گا۔ امام حسین کی آنکھ لگی اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو نانا جان کی تربت تھی اور گنبد خضرا تھا، اجازت ملی بیٹا حسین جاؤ، اختصار کے ساتھ بیان کرو، بیٹا حسین جاؤ اور جا کر ہمارے دین کی پہرے داری کرو، جا کر مذہب اسلام کے جھنڈے کو بلند کرو۔ نانا جان سے اجازت لیے اور اجازت لینے کے بعد جب یہ قافلہ اب گھر کی طرف چلا اور گنبد خضرا کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، گنبد خضرا کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ اب دوبارہ حاضری نہیں ہونے والی، کیا معلوم دوبارہ حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ گنبد خضرا کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، گنبد خضرا جدا ہوتا جا رہا ہے، گنبد خضرا والا جدا ہوتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کا جب یہ قافلہ اللہ اکبر جدا ہوا گنبد خضرا سے، دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی، دل چین، سب بے چین بے قرار تھے، اللہ اللہ دوبارہ مدینے میں نہیں آ پائیں گے۔ جب امام علی مقام اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد کہا بہن زینب سامان سفر تیار کرو، علی اکبر سامان سفر تیار کرو، اب نانا کے مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب مدینے سے جانے کا وقت آ گیا ہے، سامان سفر تیار کرو۔ حضرت زینب نے گٹھری باندھی، گٹھری سمجھتے ہیں آپ، چھوٹی سی گٹھری کپڑوں کی جو ہوتی ہے گاؤں دیہات میں جس کو بولا جاتا ہے، گٹھری باندھی، اور گٹھری باندھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں امام علی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اگر وہ تواریخ کا مطالعہ کریں اور کتابیں پڑھیں تو ان کو معلوم ہوگا میرا امام صرف 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں بلکہ مہینوں سے بھوکا پیاسا تھا۔ ایک گھوٹ پانی پینا کوئی پانی پینا ہوا، ایک کھجور کھا کر، سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، چند کھجوریں، حضرت سیدہ زینب نے گٹھری باندھی، چند کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ، نانا جان کا امامہ شریف، امی جان سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ کی چادر اور چند کھجوریں، ایک پانی کا مشکیزہ اور چند سوکھی روٹیاں آپ نے لی اور گٹھری میں باندھنے کے بعد اس کو تیار کیا
اور تیار کرنے کے بعد امام علی مقام نے کہا علی اکبر تم نے سامان تیار کر لیا؟ ہاں ابا جان کر لیا۔ اب الوداع کہنا ہے، اونٹوں کو تیار کرو، گھوڑوں کو تیار کرو۔ گھوڑوں کو تیار کیا گیا، سواریاں تیار ہوئیں، سواریوں کے کچابے باندھے گئے۔ جب سواریاں تیار ہوئیں، سامان ان پر لدنے لگا۔ ابھی تک مدینے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب سامان سفر تیار کیا، سواریاں باندھی، اب پتہ لگا لوگوں کو کہ حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور جب مدینے والوں کو یہ پتہ لگا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو پورے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، پورے مدینے میں اللہ اکبر ایک شور برپا ہو گیا۔ مدینے والے آ گئے اور آنے کے بعد کہا آقا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ آقا حسین آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے باپ کے ساتھ کوفہ والوں نے بے وفائی کی تھی اور کس طریقے سے کوفہ والوں نے آپ کے باپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین آپ نہیں جائیے، آقا حسین آپ نہیں جائیے، اس لیے کہ اگر آپ گئے کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی کر دیں، آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کر دیں، آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کر دیں۔ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں کہا آقا آپ نہ جائیں، کیا کریں گے مدینے سے جا کر؟ مدینہ تو آپ کی جان ہے اور آپ مدینے کی جان ہے، اگر آپ چلے گئے تو رونق مدینہ ختم ہو جائے گی، آپ چلے گئے تو زینت مدینہ ختم ہو جائے گی، آپ چلے گئے تو مدینے کا نور ختم ہو جائے گا۔ آقا حسین ہمیں یاد آتی ہے مصطفیٰ کریم کی تو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، آپ راکب دوش پیمبر ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے اللہ اللہ تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ مدینے کی رونق کون بنے گا؟ آقا آپ نہ جائیں۔ اللہ اللہ مدینے کی عورتوں نے سیدہ زینب کے پیروں کو پکڑ لیا، سیدہ شہربانوں کے پیروں پر گر گئی، سیدہ سکینہ کے پیروں پر گر گئی۔ آپ چھوڑ کر نہ جائیے مدینہ۔ مدینے کے نوجوانوں نے حضرت علی اکبر کے قدم پکڑ لیے، امام قاسم کے قدم پکڑ لیے اور پکڑنے کے بعد کہا آقا مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بزرگوں نے امام علی مقام کے پیروں پر گر گئے اور پیر پکڑ کر کہا آقا اگر آپ مدینے سے چلے گئے تو مدینے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ رونق مدینہ کون ہوگا؟ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں اب آخری بات بتا رہا ہوں، جو آخری جملے میرے ہیں، ایک درد بھرا بیان آنے والا ہے، ایک درد بھری گفتگو آنے والی ہے۔ ابھی سب میں یہ بات چل رہی تھی، کوئی کسی کو روک رہا ہے، کوئی کسی کو روک رہا ہے، مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیے۔ نوجوان کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں اللہ اللہ سکینہ ہے چھوٹی سی ہے، لیکن جب سب سے گفتگو ہوتی رہی سب نے کہا آقا مدینہ نہ چھوڑیے، مدینے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ رونق مدینہ کون ہوگا؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، میرے آقا امام کی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی، بخار کی شدت تھی، کمزوری کا عالم تھا، جس کو تاریخ میں سیدہ کائنات سیدہ صغرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا کی یہ چھوٹی سی بچی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا امام اپنی بچی حضرت صغرا سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے آقا اپنی بیٹی حضرت صغرا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سب جا رہے ہیں کوفہ کی طرف، لیکن صغرا کو پتہ نہیں ہے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، صغرا کو معلوم نہیں ہے یہ قافلہ کس طرف جا رہا ہے۔ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں صغرا بیمار تھی، بخار کی شدت تھی۔ اللہ اللہ جب گھوڑے تیار کیے گئے اور گھوڑوں پر سامان تیار کیا گیا، اب باری آئی ہے حضرت صغرا کی۔ میرے آقا حضرت صغرا کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت صغرا نے کہا ابا جان طبیعت تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی زینب کہاں جا رہی ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ میرا چھوٹا سا 6 مہینے کا علی اصغر میرا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ میری بہن سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، ابھی تک اس معصوم سی بچی کو، اس مظلوم سی بچی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ اس سے جدا ہو رہا ہے، اس کی بہن اس سے جدا ہو رہی ہے، اس کی پھوپھی اس سے جدا ہو رہی ہے، اس کی ماں اس سے جدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا 6 مہینے کا علی اصغر جس کو یہ اپنی گود میں کھلاتی تھی وہ اس سے جدا ہو رہا ہے، ابھی تک صغرا کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ اللہ حضرت امام حسین نے کہا بیٹی ہمارا یہ قافلہ کوفہ جا رہا ہے۔ حضرت صغرا کو پتا تھا میں بھی جاؤں گی، میں بھی ساتھ میں جاؤں گی۔ جب سب جا رہے ہیں، اللہ اکبر، حضرت صغرا سے جب امام علی مقام نے کہا بیٹی ہمارا یہ قافلہ کوفہ جا رہا ہے، ابا جان آپ نے مجھ سے تیار ہونے کو کیوں نہیں کہا؟ آپ نے مجھ سے تیاری کے لیے کیوں نہیں کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی صغرا تم بیمار ہو، بیٹی صغرا تم تکلیف میں ہو، صغرا تم نہیں جاؤ گی، صغرا تم نہیں جا سکتی اس لیے کہ تمہیں بخار کی شدت ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا کا اتنا
کہنا تھا۔ امام علی مقام نے اتنا کہا تھا کہ حضرت صغرا بے ہوش ہو گئی، ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی، اس لیے کہ جس صغرا نے تکیہ اپنے باپ کا سینہ بنایا ہو، جو صغرا اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ کھیلتی ہو، جو صغرا اپنے بھائی علی اصغر کو اپنی گود میں کھلاتی ہو، ان سے جدا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، جب امام علی مقام نے کہا بیٹی صغرا تم نہیں جاؤ گی، تم بیمار ہو، حضرت صغرا بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوش ہونے کے بعد اللہ اللہ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو اپنی پھوپھی سیدہ زینب کی گود میں پایا، اور جب سیدہ زینب کی گود میں تھی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی اور کہتی تھی پھوپھو مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو، پھوپھو مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے کہا بیٹی صغرا تم بیمار ہو، تم نہیں جا سکتی، قافلے میں تمہیں تکلیف ہوگی، دھوپ کی شدت ہے، ریت گرم ہوگی، بھوک کی شدت ہوگی، تم مدینے میں رہو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو 1 مہینے کے بعد علی اکبر تمہیں لینے آ جائے گا۔ سیدہ زینب سے حضرت صغرا نے کہا پھوپھی جان اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی؟ کون مجھے دوا دے گا؟ کون مجھے کھانا دے گا؟ میں کس کے سہارے مدینے میں رہوں گی؟ میں کس کو پھوپھی بولوں گی؟ کون میری مدد کرے گا؟ کون مجھے اپنی گود میں سلائے گا؟ اللہ اللہ، سیدہ زینب نے حضرت صغرا کی اس گفتگو کو سنا، سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، اور آنے کے بعد امام حسین کے قدموں میں گر گئی اور کہا بھیا حسین صغرا کو لے چلو، صغرا کو نہ چھیڑو، صغرا کو نہ چھوڑو، میرا دل تڑپتا ہے، صغرا مدینے میں کس کے سہارے رہے گی؟ لیکن میرا امام جانتا تھا مشیت خدا بندی کیا ہے، میرا امام جانتا تھا اللہ رب العزت کی قدرت کو کیا منظور ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا امام نے کہا نہیں، صغرا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ نبی کے کونین سے محبتیں کرنے والوں، حضرت صغرا جب پھوپھی زینب سے فریاد کی اے بیٹا اے بیٹھ جا، دروازے سے ہٹ کے بیٹھ جا، جب فریاد کی اور فریاد کرنے کے بعد گئی علی اکبر کے پاس اور کہا آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے ساتھ میں لے چلیں، میں کس کے سہارے یہاں زندگی گزاروں گی؟ حضرت علی اکبر نے امام حسین سے فریاد کی ابا جان جب آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میری بہن کیوں ساتھ نہیں جا سکتی؟ جب آپ اپنی بہن سیدہ زینب کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو آپ میری بہن صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ یہ کس کے ساتھ رہے گی؟ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں، یہ گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت صغرا کبھی حضرت زینب کے پاس جاتی، کبھی علی اکبر کے پاس جاتی، کبھی اون محمد کے پاس جاتی، کبھی امام قاسم کے پاس جاتی اور فریاد کرتی مجھے بھی لے کر چلو نا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میری کون دیکھ بھال کرے گا؟ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ علی اصغر مجھ سے جدا ہو جائے گا، اون محمد مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ سکینہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تو میری بہن ہے نا، بابا سے فریاد کر وہ مجھے ساتھ لے چلیں، میں کس کے سہارے مدینے میں رہوں گی؟ نبی یہ کونین سے محبتیں کرنے والوں جب سب کے پاس فریاد کر لی اور سب کے پاس جا کر فریادیں رکھی ہے، کسی نے فریاد نہ سنی، سب مجبور تھے، اب جاتی ہیں اپنے بابا امام حسین کے پاس اور جانے کے بعد عرض کرتی ہیں بابا جان آپ جب اپنی بہن حضرت زینب کو لے جا سکتے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو لے جا سکتے ہیں تو صغرا کو کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اور وہ درد بھری گفتگو امام کے سامنے صغرا نے کی کہ جس سے امام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، امام کے بدن پر اللہ اکبر بیٹی کی محبت طاری ہو گئی۔ عرض کرنے لگی ابا جان آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ پر بوجھ بنوں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو پریشان کروں گی؟ نہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی نوکر بن کے آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ آپ مجھے بیٹی نہیں کم از کم نوکر بنا کر اپنے ساتھ لے چلیں، اپنی خادمہ بنا کر اپنے ساتھ لے چلیں۔ ابا جان آپ کو کیا لگتا ہے میں سواریوں پر جگہ کو تنگ کر دوں گی؟ میں سواریوں پر بیٹھ کر جگہ کو گھیروں گی؟ نہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے گھوڑے کی نال پکڑ کر اس کی رسی پکڑ کر ایک خادمہ کی طرح آگے آگے چلوں گی۔ آپ سے بھوک کی فریاد نہیں کروں گی، آپ سے پانی کی فریاد نہیں کروں گی، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے ابا جان، لیکن مجھے ساتھ میں لے چلیں، میں کس کے سہارے رہوں گی؟ مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی آپ کے سینے کو تکیہ بناتی تھی۔ جب آپ چلے جائیں گے کس کا سینہ تکیہ ہوگا؟ کہاں سر رکھ کر سوؤں گی؟ ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، آپ سے شکوہ نہیں کروں گی، آپ سے گلہ نہیں کروں گی، بات اگر گرم ریت کی ہے اس کو بھی برداشت کر لوں گی، دھوپ کو بھی
بھی برداشت کر لوں گی, تکلیف کو بھی برداشت کر لوں گی, لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی. بابا جان کس کو بابا بولوں گی, کس کو امی بولوں گی؟ علی اصغر کو بھی لے جاتے ہو, وہ 6 مہینے کا ہے, کس کو اس کو کون اپنی گود میں کھلائے گا؟ علی اصغر کا کھلونا کون بنے گا؟ ابا جان مجھے لے چلو, میں آپ کی خادمہ بن کر چلوں گی. مدینے میں کوئی کسی کا نہیں ہے, جب آپ چلے جائیں گے مجھے دوا کون دے گا؟ آپ چلے جائیں گے مجھے کھانا کون دے گا؟ میرے آقا امام نے اپنی بچی کی جب گفتگو سنی ہے, کلیجہ منہ کو آیا ہے. میرے آقا امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں. آقا کہتے ہیں بیٹی صغرا تم نہیں جا سکتی, اس لیے کہ تم بیمار ہو. نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں, آج جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے, بچیوں کی وداعی کے وقت باپ کا عالم دیکھو کیا ہوتا ہے, بھائی کا عالم دیکھو کیا ہوتا ہے. جبکہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے, وہ گھر کو تبدیل کرتی ہے, وہ گھر کو بدلتی ہے, لیکن سیدہ صغرا تجھ پر ہماری مائیں قربان, تیرے قدموں پر ہمارا خاندان قربان, تیرے قدموں پر ہماری عزتیں قربان, ہماری دستاریں تیرے قدموں پر قربان. اس لیے کہ جو تو نے صبر کے جوہر دکھائے ہیں قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا, جو صبر کا کمال دکھایا ہے قیامت تک نہیں دکھا سکتا. اور دکھائے کیسے نہیں؟ جن کی دادی اتنی صبر والی ہو, جن کی دادی جان نے اتنا صبر کیا ہو, اور ایک چادر وہ بھی 72 پیبند کی, اس میں پوری زندگی گزار دی ہو. ان کی بیٹیاں, ان کی نسلیں کیوں صبر نہیں کریں گی؟ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں, امام علی مقام کو پتا ہے میں کوفہ جاؤں گا, کوفہ میں کربلا ایک شہر ہے, اللہ اکبر, کربلا جا کر رن میں جایا جائے گا, اور رن میں جانے کے بعد شہید ہوا جائے گا, سب کچھ معلوم ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے امام حسین کو سب بتا دیا تھا, ایک راز تھا, سب بتا دیا تھا, کیسے کیا ہوگا, کہاں کیا ہوگا. امام کو پتا ہے یہ جو ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی شہید ہوں گے, یہ بھی قربان ہوں گے, دین کی عصمت کے لیے, دین کی عظمت کے لیے, دین کی پہرے داری کے لیے. اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں, نبی کونین نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا بیٹی سنو, تمہارا بھائی علی اکبر 1 مہینے کے بعد تمہیں لینے آ جائے گا, تمہیں بخار کی شدت ہے, تم بیمار ہو, تمہیں مدینے میں رکنا پڑے گا. اللہ اللہ. سیدہ صغرا پھر بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی آپ, تو اپنی بچی کی یہ حالت امام علی مقام سے نہیں دیکھی گئی, اپنی بچی کی یہ حالت امام علی مقام سے نہیں دیکھی گئی. امام بیٹھ گئے اور اپنی بچی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا, اور گود میں رکھنے کے بعد اپنی بچی کو دیکھنے لگے, اس کے چہرے کو دیکھنے لگے. اللہ اللہ, معصوم سا وہ چہرہ, پھول جنتی پھول, اللہ اکبر, جیسے مرجھا سا گیا ہو. وہ سیدہ صغرا اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں اپنی بچی کے سر کو سہلانے لگے, اپنے بچی کے سر کو سہلاتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے اور کہتے صغرا تم یہیں پر رک جاؤ, صغرا تمہیں یہیں پر رکنا پڑے گا. جب ہوش آتا ہے حضرت صغرا کہتی ہے ابا جان کیوں نہیں لے جاتے ہیں, کیا ایسی بات ہوئی ہے؟ کہا بیٹی تم بیمار ہو, ابا جان یہ دیواریں مجھے کاٹیں گی, ابا جان یہ زمین مجھے کھانے کو دوڑے گی, مدینے میں کون میری امداد کرے گا, کون میرے ساتھ رہے گا؟ مجھے جب بھی بے چینی ہوتی ہے آپ کا دیدار کر لیتی ہوں, جب بھی بے چینی ہوتی ہے علی اصغر کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیتی ہوں, بھائی علی اکبر کو دیکھ لیتی ہوں. آپ تو علی اکبر کو بھی لے جا رہے ہیں, آپ تو علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں, آپ تو انو محمد کو بھی لے جا رہے ہیں, آپ تو سکینہ کو بھی لے جا رہے ہیں. بابا جان میں کس کے سہارے رہوں گی, کون میرا سہارا ہوگا, کون مجھے دوا دے گا؟ نبی کونین سے محبتیں کرنے والوں اور اپنے دلوں میں اپنی بیٹیوں کا درد رکھنے والوں, اپنے دلوں میں اپنی بیٹیوں کی محبت کا درد رکھنے والوں, جب بیٹی جدا ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے ذرا توجہ کرو. یہ دنیا کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس صغرا کی طرح نہیں ہو سکتی, اس کے قدموں کی دھول کی طرح نہیں ہو سکتی جس پر حوران بہشت بھی ناز کرتی ہو. اللہ اللہ. آقا امام کہتے بیٹی نہیں تم نہیں جا سکتی. اتنا کہا میرے آقا نے اور گھوڑوں کو تیار کیا, سواریوں کو تیار کیا, اور آقا امام حسین نے حکم دیا کہ سب تیار ہو جاؤ, گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ. اب آخری جملے, مدینہ کیسے چھوٹا یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کس کس کی تربت پر گئے, مختصر سے وقت میں, کم وقت میں آپ کو بڑی بڑی باتیں بتائیں, ورنہ مدینے کی جدائی یہ بہت طویل ہے. کربلا کا جو بیان ہے اس میں مدینے سے کربلا کیسے پہنچے یہ بھی کم وقت میں ہو جاتا ہے, لیکن یہ مدینہ کیسے چھوٹا یہ بہت طویل واقعہ ہے. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 2-3 کتاب میں صرف یہی ہے کہ مدینہ کیسے چھوٹا. اس لیے کہ مدینہ جان حسین تھا, امام حسین کی جان مدینے میں بستی تھی. فرشتے جس مدینے پر رشک کرتے ہوں وہ مدینہ امام حسین سے کیسے چھوٹا. تو کہا گھوڑوں کو تیار کرو, سواریاں تیار کی گئی, سامان سفر رکھا گیا. بھائی حسن کا پٹکا, نانا
مصطفیٰ کی دستار، امی فاطمہ کی چادر اور بابا جان حضرت علی کی ذوالفقار حیدری لے کر امام علی مکان گھوڑے کے قریب آئے۔ جب گھوڑے کے قریب آئے تو سیدہ صغریٰ نے بھاگنا چاہا، لیکن بیمار تھی، بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، بھاگ نہ سکی اور کہا بابا جان ساتھ لے چلو۔ امام علی مقام نے کہا سیدہ زینب سے صغریٰ کو سنبھالو۔ سب ایک ایک کر کے جب مکان سے باہر آئے، حضرت صغریٰ سب کے چہرے کو حضرت بری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ حضرت صغریٰ سب کے چہرے کو ایک حیرت بری نگاہ سے دیکھنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے ایک ایک کر کے جب سب چلتے چلے جاتے تو سب سے آخری فریاد کرتی جاتی، علی اکبر ساتھ لے چلو، پھوپھی زینب ساتھ لے چلو، علی اصغر ساتھ لے چلو، آنو محمد ساتھ لے چلو۔ چھوٹے چھوٹوں سے فریاد کر رہی ہیں، بھائی قاسم ساتھ لے چلو، ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ فریاد کر کے جب سب ایک ایک کر کے باہر آ گئے اور سب اپنی اپنی سواریوں پر، المختصر سواریوں پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب امام علی مقام نے کہا قافلے کو آگے بڑھاؤ، اتنے میں مدینے کے لوگ قافلے کے آگے آئے اور کہا حضور آخری فریاد کرتے ہیں، رک جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں حضور، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کوفہ جائیں گے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ہم پر آپ کی جانیں قربان ہیں۔ امام حسین نے ان کو حکم دیا ہٹیے، اس لیے کہ یہ حکم خدا تعالیٰ کا حکم تھا، اب تو وہاں جانا ہی تھا، اور نانا جان نے جو کہہ دیا تھا، اور جبرائیل امین نے جو مٹی لا کر دی تھی شہادت کی، اب تو نہیں بدلنے والا تھا، اب تو جانا ہی تھا کربلا۔ شہادت کی مٹی جو آ چکی تھی، یہ نوشتہ تقدیر تھا، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا۔ آخری بات عرض کروں، جب قافلے کو حکم دیا روانگی کا، تو سیدہ صغریٰ دروازے پر کھڑے ہو کر جس طریقے سے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین جب جاتے ہیں تو جانے کے بعد جب بچے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کے دل پر کیا بیتتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدہ صغریٰ دروازے پر کھڑے ہو کر اس قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ جب قافلے کو امام حسین نے کوچ کا حکم دیا اور جانے کا حکم دیا، اور قافلہ جب ہلکے ہلکے چلنے لگا، سیدہ صغریٰ دروازے پر کھڑے ہو کر قافلے کو دیکھتی جاتی اور روتی جاتی، اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ سیدہ زینب بھی روتی جاتی، امام حسین بھی روتے جاتے۔ باپ بیٹی سے جدا ہو رہا ہے، پھوپھی بھتیجی سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بہن سے جدا، بہن بھائی سے جدا ہو رہے ہیں، سب کے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ یہ قافلہ جب چلتا گیا، سیدہ صغریٰ دروازے پر کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی جاتی اور روتی جاتی اور فریاد کرتی جاتی، جاؤ قافلے والو جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، جاؤ قافلے والو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے، جاؤ قافلے والو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والو، جب یہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور سیدہ صغریٰ جب قافلے کی دھول رہ گئی، اور یہ قافلہ اب مدینے سے چلا مکے کی طرف، اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کیا جائے گا۔ جب یہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور دھول نظر آنے لگی تو سیدہ صغریٰ بے ہوش ہو گئی وہیں پر، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے نہ بھائی دیکھنے کو ملے، نہ باپ دیکھنے کو، نہ بہن دیکھنے کو، یہ جدائی کا درد، وہیں پر بے ہوش ہوئی اور یہ قافلہ چلا گیا۔